بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سینٹ سے جو ناموس صحابہ کے حوالے سے جو بل پاس ہوا، اس پر کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ مختلف مقامات پر پریس کانفرنس اور ٹاک شوز کے ذریعے سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بل ناانصافی ہے، یہ بل نہیں آنا چاہیے تھا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو عموماً وہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کا ہم آج تجزیہ کریں گے۔ پہلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس بل کی کیا ضرورت تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہوگی تو ان کی وہ لازوال قربانیاں، ان کے قرآن کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قربانیاں انہوں نے دی، دین اسلام کے لیے دی، وہ سارے کے سارے بیکار میں جائیں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اور پھر گلی کوچوں میں جو ذاکر ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو ہمیشہ سے گھٹانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اس سے بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس بل کی ضرورت تھی، اور اسلامی ملک میں صحابہ کرام کے ناموس اور عظمت کو بیان کرنا اور صحابہ کرام کے عظمت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا اعتراض وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ بل سے فسادات کا دروازہ کھلے گا، اور میں کہتا ہوں کہ بل سے، اس طرح کے بل سے فسادات کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ جب کوئی آدمی صحابہ کرام کی ناموس، اہل بیت کے ناموس اور صحابہ کرام کی عظمت انگلی نہیں اٹھائے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، سب و شتم نہیں کرے گا، تو فساد کس بات کی ہوگی۔ ہاں، تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی توہین کون کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ صحابہ کی توہین اہل تشیع کرتے ہیں، ان کے ذاکر کرتے ہیں، تاریخ کا آڑ لے کر یا تاریخی واقعات کا آڑ لے کر وہ صحابہ کرام کی ہمیشہ سے توہین کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب و شتم کرتے ہیں، گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، یہ وہ کرتے ہیں۔ اور ایک اعتراض وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو صحابہ کرام کے اندر شامل کرنے کے لیے بل لایا گیا، اور بعضی لوگوں سے مراد ان کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت اور پورے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کا بہترین اسلام تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو ہے بشارتیں سنائی، اور بہترین مسلمان رہا، اور بہترین اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اگر اس کو ہم اسلام سے نکال دیں گے تو اسلام کا ایک بہت بڑا باب خالی ہو جائے۔ ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ تاریخی واقعہ بیان کرنے سے صحابہ کی توہین تو نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، تاریخی واقعہ بیان کرنے سے ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے جو محدثین اور مورخین ہیں انہوں نے بھی واقعات بیان کیے، لیکن واقعہ بیان کرنا اور واقعے کو توڑ موڑ کے واقعے کو غلط جگہ پر لگانا یہ الگ چیزیں ہیں۔ واقعہ تو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یوں کہیں گے حضرت عمر نے اس کا دروازہ توڑا، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا اور حضرت فلاں نے یہ کیا، تو یہ ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا الگ چیز ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے اگر آپ کسی صحابی پر شرعی طور پر اور دینی اعتبار سے قدغن لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ توہین کے زمرے میں آئے گا۔ تاریخ کوئی مستند چیز تو نہیں ہوتی۔ ہاں، جہاں احادیث میں روایات آئی ہیں ان کو اسی الفاظ میں انہی طریقے پر بیان کرنے سے کس نے کہا ہے کہ آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن آپ کا حدیث معتبر نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ آپ کے تو احادیث 99% من گھڑت ہے، انہوں نے تو سارے صحابہ کی کردار کشی کی ہے، تو ایسے احادیث کو تو ہم نہیں مانتے۔ اور پھر ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کے عقائد کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
حالانکہ اہل تشیع اسلام کے ساتھ 1400 سال سے چپکے آ رہے ہیں، کبھی بھی اس طرح کا قانون. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے الیاذ باللہ، اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الیاذ باللہ منافق تھے، تو ایسے بندے کا عقیدہ جو ہے اس پر ہم لعنت بیچتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ کریں گے. یہ اسلامی ملک ہے، اس میں صحابہ کرام کی کردار کشی کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. اور جو وہ پریس کانفرنس کر کے فریاد کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ ان کا صرف ایک حیلہ ہے، اور صحابہ کرام اپنے مجالس کو برقرار رکھنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اور دکانیں چمکانے کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ اپنایا ہوا ہے کہ صحابہ کو گالیاں نکالو، مجلس بناؤ، رلاؤ رولو اور پیسے جمع کرو. تو اسی طرح جو ہے اسلامی ملک میں نہیں ہونا چاہیے. میں تمام اہل تشیع و علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کے حقوق کا تحفظ ملحوظ رکھا گیا ہے. نہ آپ کے عقیدہ کسی کے ٹارگٹ میں ہے اور نہ جو ہے آپ کے ذات کسی کے ٹارگٹ میں ہے. وہ کرایہ دار ذاکر، وہ پیسہ کمانے والے دکاندار جو صحابہ کرام کی توہین کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے. لہٰذا حکومت سے اور مقتدر حلقوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ اس بل کو پاکستان میں عملی طور پر نافذ کیا جائے تاکہ فساد کا بھی سدباب ہو اور جو ہے توہین کا بھی سدباب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.